بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اما بعد، اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عطا کی ہے. کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 90-100 سال دی ہے. بالآخر ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اس دنیا سے جانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور اس کے نتیجے میں احتساب ہوگا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ انسانوں کو سنا دیا جائے گا. یا تو کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. کامیاب ہونے کی صورت میں جنت ہے، رب کی رضا ہے، اور ناکام ہونے کی صورت میں اللہ کا غضب ہے اور جہنم ہے. لہٰذا یہ جو عرصہ حیات دی گئی ہے، یہ اسی غرض کے لیے دی گئی ہے کہ انسان اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ ایمان اختیار کرے اور اعمال صالحہ اختیار کرے. اعمال صالحہ ان اعمال کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، یعنی دین اسلام انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. زندگی کے تمام دائروں کے لیے اس میں تعلیمات موجود ہیں. اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی تعلیمات ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں. پوری زندگی سے متعلق یہ تعلیمات دین اسلام کی صورت میں دی گئی ہیں. اس کے مطابق جو عمل کرے گا یہ احسن عمل ہوگا، یہ بہترین عمل شمار ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہوگی. یہ جو دنیا کی زندگی دی گئی ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے. لہذا عقل مند اور کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کی قدر کرے، یہاں کے شب و روز میں وہ اعمال اختیار کرے جو رب کی رضا کا سبب بنتے ہوں، جنت کے حصول کا سبب بنتے ہوں. اور بے وقوف و نادان شخص وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے اور آخرت سے غفلت اختیار کر کے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو شب و روزے گزر جائیں گے، لیکن بالآخر پھر مرنا ہے. لہٰذا یہ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے. صحیح عقیدہ، صحیح عمل آخرت میں فائدہ دے گا، غلط عقیدہ، غلط عمل آخرت میں نقصان دے گا. یاد رکھیے اخروی زندگی میں ان دو کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ دوستی، نہ تعلقات، نہ رشتہ داری، نہ کوئی نسبت. اگر کوئی صحیح عقیدہ اور عمل لے کے نہیں آیا پھر کوئی شے وہاں کام نہیں آئے گی. لہٰذا یہ زندگی جب تک باقی ہے، کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو رہی ہے. یہ رات میں بھی آ سکتی ہے، یہ صبح بھی آ جاتی ہے، یہ کسی وقت بھی آ جائے گی. لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون. جب موت آئے گی تو نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، عین مقررہ وقت پر چاروں ناچار اس دنیا سے جانا ہوگا. جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے وہ بھی اس دنیا میں آباد تھے، اسی دنیا میں چلتے پھرتے تھے، لیکن آج کہاں ہیں؟ کل ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے، ہم بھی قبروں میں چلے جائیں گے. لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، آخرت کی فکر کی ضرورت ہے، ان اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو رب کی رضا کا سبب بنتے ہوں. یاد رکھیے صرف نماز اور روزہ کا نام دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہماری پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اس میں انفرادی زندگی، ذاتی زندگی بھی ہے، اس میں گھر کی زندگی بھی ہے، اس میں باہر کی زندگی بھی ہے، اس میں اجتماعی زندگی بھی ہے. یہ پوری زندگی دین کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہ جو کرے گا یہ احسن ہوگا، عمل کے اعتبار سے یہ بہترین انسان کہلائے گا. لہٰذا
پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور وفاداری، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے وفادار ہو۔ یہی قرآن کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کی پر غور کر لیں اور آخرت کی فکر کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ آخرت میں اور کوئی شے کام نہیں آئے گی، آخرت میں کام آنے والی چیز یہی ہو، صحیح عقیدہ، صحیح عمل، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کے ساتھ یہی عمل ساتھ جائے گا، باقی سب واپس، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب قبر میں دفنانے کے لے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا عمل ساتھ جاتا ہے، اس کا مال ساتھ جاتا ہے، اور اس کے دوست اور احباب۔ دوست احباب واپس گھروں کو لوٹ گئے، مال ورثہ میں تقسیم ہو گیا، آگے جانے والی چیز اس کا عمل ہے۔ یہ ہے کل کمائی دنیا کی جو اس نے کمایا ہوگا، صحیح ہے یا غلط ہے، اسی کو لے کر کے آگے جا رہا ہے۔ صحیح عمل ہوگا اپنا فائدہ ہے، برا عمل ہوگا اپنا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، بس وہی تمہارا مال ہے۔ جو تم نے صدقہ کیا، جو تم نے زکوٰۃ دی، جو تم نے نیکی کے کاموں میں اپنا پیسہ لگا دیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے جب وہاں پہنچو گے تو اپنے سامنے پالو گے، وہ تمہارے سامنے آ جائے گا ریٹرن ہو کر کے، مزید اللہ کی جانب سے فضل اور عنایت کے ساتھ تمہیں دے دیا جائے گا۔ وہ ہے تمہاری اصل کمائی، باقی تمہارا نہیں ہے۔ جس گاڑی کے آج آپ مالک ہیں، جس بینک بیلنس کے آج آپ مالک ہیں، جس بنگلے کے آج آپ مالک ہیں، کل کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، پھر کل اس کے بعد کوئی اور ہوگا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جانے والی چیز اس کا عمل ہے۔ لہٰذا یہ زندگی بطور امتحان دی گئی ہے تاکہ انسان اپنے مرضی سے، اختیار سے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کر لے تو جنت ملے گی، اور اپنی مرضی اور اختیار سے نافرمانی کرے تو جہنم ملے گی۔ تو قرآن نے یہ پیغام ہمیں بار بار یاد دلایا ہے کہ لوگوں آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا میں ایسے رہو کہ جس کے نتیجے میں تمہاری آخرت اچھی ہو جائے۔ پورے دین کے مطابق عمل کر لو، اپنی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح کر لو۔ یہ جو کرے گا یہی انسان در حقیقت آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔